صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہم سورۃ الیاسین سے متعلق 6 اہم چیزوں کو جانیں گے۔ نمبر 1 چیز کہ اس سورت کا نام کیا ہے۔ نمبر 2 کہ اس سورت کے اندر رکوع کی تعداد کتنی ہے۔ نمبر 3 اس سورت کے اندر آیات کی تعداد کتنی ہے۔ نمبر 4 کہ اس سورت کا ترتیب توقیفی نمبر کون سا ہے۔ نمبر 5 اس سورت کا ترتیب نزولی نمبر کون سا ہے۔ نمبر 6 یہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ اس کے علاوہ مکی اور مدنی سورت میں کیا فرق ہے، یہ چیز بھی آج ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز کو دیکھیں کہ اس سورت کا نام کیا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الیاسین ہے۔ نمبر 2 اس سورت کے اندر رکوع کی تعداد کتنی ہے۔ اس سورت کے اندر رکوع کی تعداد 5 ہے۔ نمبر 3 سورۃ الیاسین کے اندر آیات کی تعداد کتنی ہے۔ سورۃ الیاسین کے اندر آیات کی تعداد 83 یعنی 83 ہے۔ نمبر 4 اس سورت کا ترتیب توقیفی نمبر کون سا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ترتیب توقیفی سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے صورتوں کا یا آیات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونا، اور دوسرا ہے ان صورتوں کا یا آیات کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، ان کو قرآن میں لکھوانا کہ کس جگہ پر کون سی صورت، کس جگہ پر کون سی آیت لکھی جائے گی۔ اب اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں، قرآن پاک کی ابتدائی جو آیات نازل ہوئی سب لوگ جانتے ہیں، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ یہ تھی ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ آیات پہلے نازل ہوئی۔ اب یہاں پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا قرآن پاک میں بھی یہ 5 آیات پہلے لکھی گئی ہیں؟ نہیں، بلکہ پہلی سورت قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے، اسی طریقے سے۔ اور جبکہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات جو پہلے نازل ہوئی تھی، ان کی جو ترتیب ہے وہ عامہ سپارہ میں پارہ نمبر 30 میں ہے۔ سورۃ العلق کی جو ہے وہ ابتدائی آیات ہیں اور وہ پارہ نمبر 30 میں رکھی گئی ہیں۔ یہ ہے ترتیب توقیفی، یعنی قرآن پاک میں آیات کو کس جگہ رکھنا ہے، کہاں پر رکھنا ہے، سورت کون سی سورت کس سورت کے بعد آئے گی، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ تو یہ سورۃ الیاسین جو ہے، اس سورت کا ترتیب توقیفی نمبر 36 ہے، اور ترتیب نزولی نمبر یعنی کہ یہ سورۃ الیاسین سے پہلے کتنی صورتیں جو تھی وہ نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ الیاسین سے پہلے 40 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 41ویں نمبر پر سورۃ الیاسین نازل ہوئی، اس لیے سورۃ الیاسین کا ترتیب نزولی نمبر 41 ہے۔ نمبر 6 چیز کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ سورۃ الیاسین مکی صورت ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ مکی صورت اور مدنی صورت میں کیا فرق ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں، انہیں مکی صورت اور مدنی صورت میں فرق کا نہیں پتہ ہوتا۔ اب بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ مکی صورت اس صورت کو کہیں گے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مدنی صورت اس صورت کو کہیں گے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ حالانکہ یہ تعریف غلط ہے۔ جی ہاں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مکی صورت اس صورت کو کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں، وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں، مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، کسی اور جگہ پر نازل ہوئی ہوں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تو وہ مکی صورت کہلائیں گی۔ اور مدنی صورت ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلائیں گی، اگرچہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، مکہ میں نازل ہوئی ہوں، یا کسی اور مقام پر نازل ہوئی ہوں، وہ کیا کہلائیں گی؟ مدنی صورت کہلائیں گی۔